مفتی صاحب، جب لوگ کہتے ہیں اور اللہ پاک کے بارے میں کہ اللہ پاک جو ہے وہ شرک سے زیادہ قریب ہے، تو پھر اولیاء کرام سے کیوں مانگا جاتا ہے؟ اولیاء کرام سے دعا کیوں کروائی جاتی ہے؟ مزار پر کیوں مانگتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہماری شہرت ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے ہم سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہی نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ اور ذریعہ اختیار کرو۔ اب یہ جو وسیلہ ہے، نماز بھی ایک وسیلہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی وسیلہ ہیں، اور وسیلے کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں بھی موجود ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جو اہل کتاب تھے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جب ان کا دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے فتح و نصرت کا سوال کیا کرتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھے۔ اسی طرح تو یہ وسیلہ جو سابقہ امت تھی، اللہ تعالیٰ ان کے اس وسیلے کے عمل کو قرآن پاک میں ذکر فرما رہا ہے، تو یہ وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کی جب بینائی کی شکایت سنی کہ بصارت میں کچھ فرق پڑا ہے، تو اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا کہ جاؤ اور میرے والد کی اوپر ڈال دینا، تو جب اوپر ڈالیں گے تو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو یہی ہوا کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جن کی بینائی کو ایک عرصہ گزر چکا تھا، متاثر ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے پہنے ہوئے کرتے کو ان کے چہرے پہ ڈالا جاتا ہے تو ان کی بینائی درست ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وسیلہ، ذریعہ۔ تو لئن سألنی لأعطینہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے بارے میں فرما دیا حدیث قدسی میں کہ اگر یہ مجھ سے مانگے گا ضرور دوں، ضرور عطا کروں۔ ورنہ تو اللہ کا حکم عام ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ ہر پکارنے والے کی پکار جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کی زبان سے کچھ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلے ہوئے مدعا کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو اولیاء کرام کی مزارت پہ جانا یا ان سے دعا کروانا یہ جائز، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے یا حج کے لیے جا رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بھولنا مت، یہ میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول جب اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، تو یہ ہمارے لیے ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں سے اپنے لیے دعا کروائیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات ایک جگہ لکھی، فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ یہ بھی اللہ کا فرمان ہے جی، اور یہی رب فرما رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلے کو تلاش کرو۔ یہی رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور یہاں آ کر فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہاں آ کر اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں اور رسول ان کے لیے سفارش کر دیں، یہ بھی ان کے لیے استغفار کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اچھا، گناہ معاف اللہ نہیں فرمانے، بے شک، استغفار توبہ کو قبول اللہ نہیں کرنا ہے، لیکن فرمایا جب میرے محبوب کے در پہ آ جائیں، یعنی آؤ اس در پر آ جاؤ اور یہاں آ کر اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، توبہ قبول فرمائے گا۔ تو بات وہی ہے، حقیقی طور پر مالک و مختار مددگار اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی دی ہوئی طاقت سے ہی اللہ کے انبیاء کرام، پیارے رسول، نبی، اسی طریقے سے اولیاء صالحین کاملین، ہم اگر غزوہ بدر کا واقعہ جمیل صاحب پڑھتے ہیں قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر ذکر ہوا، اللہ پاک نے مدد فرمائی مسلمانوں کی، لیکن مدد فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے۔ رب تعالیٰ تو قادر مطلق ہے لیکن مدد کے لیے اتارا فرشتوں کو ہے، اور وہی فرمایا گیا پہلے 1,00,000، اب 1,000، پھر 3,000، پھر 5,000،
इन फरिश्तों की मदद उतारी गई ग़ज़वा बदर में। आज बच्चे बच्चे से हम पूछते हैं कि ग़ज़वा बदर में किसने मदद की है, तो फरिश्तों की मदद आई है। बाकायदा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के घोड़े दौड़ाने की ये आवाज़ें भी सहाबे किराम अलैहिम रिदवान, और ये फरिश्तों की मदद है। तो फरिश्ते भी गैरुल्लाह हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो ख़ास कुर्ब वाले बंदे हैं, फरिश्ते हैं, यानी गैरुल्लाह है। तो अल्लाह ने फरिश्तों को ये ताकत अता फरमाई, और अभी भी फरिश्ते हमारी मदद के लिए आते हैं। फरिश्ते रिज़्क तकसीम करने के लिए आते हैं, फरिश्ते बारिश बरसाने वाले भी हैं, फरिश्ते वो भी हैं जो अर्श को थामे हुए हैं, फरिश्ते वो भी हैं कि जो लोगों की मुश्किलात को दूर भी करते हैं, फरिश्ते वो भी हैं कि जो महाफिल ज़िक्र के अंदर आकर लोगों पर अपनी रहमत के परों को वो फैला देते हैं और ढांप लेते हैं उन महफिलों को भी। तो फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ताला ने उनके ज़िम्मे कई ऐसे काम लगाए। तो ये दी हुई ताकत अल्लाह की है। तो रब तबारक व तआला ही मददगार है। अल्लाह की अता से उसके नेक बंदे, अल्लाह की अता से ऐसी मुकर्रब जगहें रब ताला वहाँ दुआएं कबूल फरमाता है। हरम शरीफ जाएं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज तो पूरा हरम है, वो आपको लाखों लाख नेकियां हैं, मगर मकाम इब्राहीम पर ख़ास फरमाया गया ना, तवाफ़ के बाद अगर आपको जगह मुयस्सर है तो मकाम इब्राहीम पर आप 2 रकत नमाज पढ़ें। निस्बत की बात देखें जमील साहब, नमाज तो अल्लाह नहीं कबूल फरमानी है, बारगाह इलाही में सजदा करना है, लेकिन फरमाया जहाँ मेरे खलील के वो कदम नक्श हैं, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, इन्हें मुसल्ला बना लो, नमाज की जगह बना लो। तो ये निस्बत की बातें हैं। तो लिहाजा जहाँ निस्बत आ जाती है, अल्लाह के प्यारों की निस्बत आ जाती है, तो इंशाल्लाह हमारी वो हाजियाँ भी कबूल होंगी और सब कुछ होगा अल्लाह की तरफ से ही, लेकिन ये एक ज़रिया और वसीला बन जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ये अकायद दुरुस्त तरीके से समझने वाला बनाए और इस पर इस्तिकामत भी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह यही अंदाज़ सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का बारगाह रिसालत में वसीला लेके जाते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोज़े को वसीला बनाते, आपकी मुबारक कब्र मुबारक से और आसमान के दरमियान वो छत से चीज़ें हाल जो हैं वो ख़त्म करते, तो उसके ज़रिए से भी बारिश हासिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके बारिश के लिए कहा गया तो आप ख्वाब में तशरीफ़ लाए और हज़रत बिलाल मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि हज़रत उमर को कह दो कि बारिश होगी, और एक नसीहत भी फरमाई। तो ये सब वसीले ही हैं, सहाबाए किराम भी इस पर अमल पैरा है और आज तक उम्मत का अल्हम्दुलिल्लाह इस पर इजमा है और बहुत बकसरत से हमारे उलमा ने इस पर किताबें भी लिखी हैं। अल्लाह ताला हम सबको दुरुस्त तरीके से इनको समझने की तौफीक अता फरमाए और इन्हीं अकायदे अहले सुन्नत वल जमा पर हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए।